السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ترجمہ کے ساتھ ہماری سورۃ البقرہ کی آخری آیت مقدسہ بھی مکمل ہو چکی ہے، تو انتہائی اختصار کے ساتھ آخری آیت مقدسہ کی تفسیر کرتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ رب العزت کسی کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر جتنی طاقت اس کو دی ہوتی ہے، یعنی جتنا اس کا حافظہ ہے، جتنی اس کی قوت ہے، جس قدر اس کے لیے صلاحیتیں ہوتی ہیں اس قدر ہی اس کا امتحان ہوتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی جس کو طاقت جتنی دے دی، مال جتنا دے دیا، عہدہ جتنا دے دیا، علم جتنا دے دیا، تو ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت کسی کو مکلف اس سے بڑھ کے نہیں بناتا جتنی اس میں طاقت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں تکلیف دیتا اللہ رب العزت کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق ہی۔ لہا ما کسبت، اسی کے لیے ہے جو اس نے بلائی کمائی، یعنی ہر وہ انسان جو نیکی کرنے والا ہے اس کا فائدہ سب سے زیادہ سب سے پہلے اسی انسان کو ہے جس نے نیکی کرنی ہے۔ وعلیہا مکتسبت، اور اسی پر وبال ہے اس کا جو اس نے برائی کمائی، یعنی کسی اور کو نقصان تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلے اس کی اپنی ذات کو نقصان، کہ برائی سے بچنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ برائی وبال ہے، گناہ ہے، انسان کے لیے ذلت ہے، اور اچھائی میں برکت ہے، رحمت ہے، اللہ کا قرب ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، سکون ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، یقین ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی طاقت کے مطابق نیکی کو نہیں چھوڑنا، برائی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے برائی سے پھرنے کی طاقت اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ رب العزت کی توفیق سے، لیکن جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پھر اپنے رب کے ساتھ دعاؤں کا تعلق یہ گویا کہ اللہ رب العزت کے خطبات ہیں، خطبات الہیہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو تلاوت کیا، یہ اللہ کے خطبے ہیں، اور سب سے بڑا خطبہ سورۃ البقرہ ہے۔ سب سے پہلے یہ چوٹی ہے، باقاعدہ اتنی عظمت کی سورہ مبارکہ ہے کہ ہر چیز میں ایک کوہان ہوتی ہے، چوٹی ہوتی ہے، انتہا بلندی کی، تو سورۃ البقرہ انتہا کے اوپر ہے، اور اس کا آغاز بھی ایمان سے، اختتام بھی ایمان پر، دعاؤں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ مواخذہ کرنا ہمارا، نہ پکڑنا ہمیں، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، یعنی ہماری بھول کو معاف کر دینا۔ بھول ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہو سکا، کمزوری آ گئی، بھول گئے، تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لینی۔ او اخطانا، یا ہم چوک جائیں، خطا کر جائیں، کہ ایک ہوتا ہے کام کرنا ہی نہ، بھول جانا، ایک ہے کیا تو ہے لیکن نشانہ خطا ہو گیا، یعنی ہم نے کوشش کی لیکن نشانہ نہیں لگا، تو مراد یہ کہ کام صحیح تکمیل کے ساتھ نہیں ہو سکا، اس میں خطائیں ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، کمزوریاں آ گئی، تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا۔ ان نسینا او اخطانا ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور نہ ڈالیو ہم پر، یعنی بوجھ نہ، تحمل ایسا بوجھ کہ جو بہت مشکل سے انسان چل سکے، جس کے نیچے دب کے رہ جائے، لیکن اسرن، وہ ایسا بوجھ کہ انسان چل ہی نہ سکے، یعنی نہ ایسا بوجھ ڈال کے ہم سے اٹھایا نہ جا سکے، مشکل ہو، اور نہ ایسا کہ ہم چل سکیں نہ آج جا جائیں، تو ایسے سے اللہ کی پناہ میں آنا کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرن، اے ہمارے رب نہ ڈالیو ہم پر وہ بوجھ، اسرن، کہ جس کو ہم اٹھا ہی نہ سکے، کما حملتہ، جیسا کہ تو نے ڈالا تھا وہ بوجھ، علی الذین، ان لوگوں پر جو من قبلنا، ہم سے پہلے تھے، یعنی سابقہ امتوں کے اوپر، بڑی بڑی مشکلات کے معاملے، روزے بھی ان کے بڑے تھے، عبادات بھی، نمازیں بھی زیادہ، عبادات بھی سخت، تو بہت مشکل، امت محمدیہ کے لیے بڑا معتدل قسم کا دین، بڑا آسان قسم کا دین ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دو کاموں میں سے جو آسان تھا اس کو پسند فرمایا، 50 نمازوں سے 5 نمازیں کروا لی، تو یہ سارے بوجھ اتارنے والی بات ہے کہ کوئی مشکل نہ ہو، کہ آسان دین کے اوپر آسانی سے آپ عمل کر سکیں۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے ڈالا تھا وہ بوجھ ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ اٹھوا ہم سے، ما لا طاقت لنا بہ، وہ بوجھ کے ہم طاقت نہیں رکھتے، یعنی ہماری طاقت سے، وسعت سے بڑھ کے ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال کے ہم اس کو اٹھا ہی نہ سکے۔
واعف عنا، اور درگزر فرما ہم سے، یعنی جو کوئی کمی کوتاہی ہم سے ہو جائے، خطا ہو جائے، کمزوری آ جائے، واعف عنا، اے اللہ درگزر فرما ہم سے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، کیونکہ اسی کے ہم نصاب کی تیاری کر رہے ہیں، دہرائی کر رہے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں سب سے افضل عشرہ آخری عشرے میں سے تاک راتیں بہت افضل، تاک راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات بہت افضل، اور لیلۃ القدر کی رات کی دعا بھی یہی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اور یہ دعا میں بھی اللہ رب العزت سے درگزر کے واعف عنا، اور درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا، اور بخش دے ہمیں، وارحمنا، اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، والی ہے، دوست ہے، محبت کرنے والا ہے، رب ہے، محبوب ہے، کہ اللہ کا تعلق جو بندے کے ساتھ ہے وہ تو ازل سے لے کے عالم ارواح سے لے کے تو اللہ رب العزت سے بڑھ کے کوئی دوست نہیں ہے، کوئی رحمان نہیں ہے، کوئی رحیم نہیں ہے، کوئی محبت کرنے والا نہیں، کوئی پیار کرنے والا نہیں، انت مولانا، تو ہی ہمارا دوست ہے، کارساز ہے، فانصرنا، پس تو مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، کافروں کی قوم پر، کہ اے اللہ ہمارا کام ہے ایمان پر عمل کرنا، عقیدہ مضبوط کرنا، عمل صالح کرنا، دعائیں کرنا، اور استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنا، اور اسی صراط مستقیم کی کافروں کو دعوت دینا، اگر وہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں جما دینا، کھڑا کر دینا، فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما، کہ وہ مقابلے میں آئے، جس طریقے سے بھی ہمیں گمراہ کرنا چاہیں، مقابلہ کرنا چاہیں، تو ہمیں ان کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ تو یہ سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمانیات کا، احکام کا، دین کا، دعاؤں کا، سابقہ امتوں کا، انبیاء کا بہت مفصل ترین خطاب اللہ رب العزت کا، سب سے مفصل خطاب وہ سورۃ البقرہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس تفصیل کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔